نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ 29ویں پارے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں استغفار کرنے کا حکم ہے اور اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ استغفار باب استفعال کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں بخشش و مغفرت طلب کرنا، گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا۔ لفظ استغفار غفرن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ڈھانکنا، چھپانا۔ چونکہ استغفار کی برکت سے گناہ ڈھک جاتے ہیں اس لیے اسے استغفار کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ گناہ صغیرہ اصرار کے بعد بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، یعنی معاف کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ وہ گناہ ہے جس کی ممانعت قرآن و حدیث میں صراحتاً واضح الفاظ میں بیان نہ کی گئی ہو، جس سے بچنے کی تاکید نہ آئی ہو، اور جس کے ارتکاب پر کوئی وعید یعنی کوئی خاص سزا ارشاد نہ فرمائی گئی ہو۔ اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کی ممانعت قرآن و حدیث میں صراحت و تاکید کے ساتھ آئی ہو، اور جس کے ارتکاب پر غضب الہی، عذاب جہنم کی وعید یا لعنت آئی ہو۔ گناہ صغیرہ بغیر توبہ نیک اعمال و عبادات کی برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جو شخص وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں، اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اچھی طرح وضو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وضو میں سنتوں اور مستحبات کا لحاظ و پاس رکھا جائے اور وضو کو سنتوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور خطاؤں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر اور حقوق العباد صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ وضو میں اگر سنن و مستحبات کا لحاظ کیا جائے اور مکروہات سے وضو کو بچایا جائے تو اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ صغیرہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار گناہ صغیرہ کے ارتکاب سے وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کسی دانشمند کا قول ہے، لا تحقروا الذنوب الصغار فإنها تنشئب منها الذنوب الكبار۔ صغیرہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ معمولی کوتاہیوں سے بڑے بڑے گناہ جنم لیتے ہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار سے
معلوم ہوا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں پابندی سے خداوند قدوس کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے کے لیے 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم قرار دے دیتا ہے، پابندی سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، اور اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے قلت بارش کی، قحط کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے اسے استغفار کا حکم دیا کہ استغفار پڑھو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگدستی کی شکایت کی کہ میں مفلس و محتاج ہوں، تنگ دست و لاچار ہوں، مفلوق الحال و خستہ حال ہوں۔ آپ نے اسے بھی استغفار پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے قلت نسل کی شکایت کی، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار پڑھو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت کی، میری زمین کھیتی باغ نہیں اگاتی۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اس مجلس میں حضرت ربی حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کیا حضور، لوگ مختلف قسم کی حاجتیں لے کر حاضر ہوئے اور آپ نے سب کو ایک ہی دعا تعلیم فرمائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورہ نوح میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ غفار ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اس آیت میں استغفار کے 4 فائدے بیان کیے گئے ہیں: بارش ہونا، مال ملنا، اولاد ہونا، باغ اگنا۔ ان لوگوں کی یہی 4 حاجتیں تھیں، اس لیے میں نے چاروں کو استغفار کرنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ملازم نے عرض کی کہ میں بہت مالدار ہوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرما دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ آپ نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار پڑھنا شروع کیا، استغفار کی اس قدر کثرت کی کہ 700 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھا کرتا تھا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مختلف بیویوں سے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس ملازم سے فرمایا، تم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے دریافت فرمایا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اب ملاقات ہوگی تو میں عرض کروں گا۔ جب اس شخص کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ عمل کہاں سے دریافت فرمایا، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نوح کی یہی آیت تلاوت فرمائی،
اس سے پتہ چلا کہ استغفار کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔